سر سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھیں اگر کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے اور یہ بات ٹھیک ہے تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پہ تیار ہو جائیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ایوان بھی جانتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور یہ مسئلہ اس میں سر فہرست ہے۔ اگر جو اصل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس پر بات کریں تو میں مجھ سے پہلے جو خطیب تھے ان سے بالخصوص اور بالعموم پورے ہاؤس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دراصل فتنہ کہاں ہے؟ فتنہ ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر مغرب سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ مرتد وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان پہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہزاروں ویڈیوز، سینکڑوں ویڈیوز آپ سب نے دیکھی، اور مغرب چونکہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مسلمان، میں نے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک ہاؤس میں ایک ذکر کیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ان جج صاحب نے اپنی تصحیح کر لی تھی۔ وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک فیصلے میں لکھ دیا the sect of Muslims it's a minority۔ اب سب اصل بات کی طرف ہم آج یہ پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے ان دانشوروں کو، ان انسانی حقوق کے علمبرداروں کو، ان جھوٹے قصے خوانوں کو، ان انسانیت کے جھوٹے نعرے بلند کرنے والوں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پارلیمنٹ آج یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ بھائی ظلم ہم نہیں کر رہے، حملہ تو ہم پر ہو رہا ہے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ انہیں مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم نے کہا بھائی بات سنو، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ یہودی رہیں گے؟ آنسر از نو۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وہ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ کسی اور نبی کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ عیسائی رہیں گے؟ دا آنسر از نو۔ وہ بھائی اسی طرح اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم پر حملہ ہے، یہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں کروڑوں میں سے 2 4 5 الگ لوگ ہو کر، اور مغرب سے کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو، انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو۔ ایک سی ڈی کی کاپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاگو ہو جاتا ہے، کاپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ کاپی رائٹ نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے، ایک بھی کلمہ گو باقی ہے، ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں، یہ ختم شدہ چیپٹر ہے، یہ کلوز ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے۔ ایک سوال کہ یہ مرتد، آپ کو شاید پتا نہ ہو، میں ایک بات شاید اگر جن لوگوں کو پتا نہ ہو میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد جو اپنے آپ کو پتا نہیں کیا کہتا ہے، میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا ہے۔ ادریس صاحب پتا ہے آپ کیوں؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے، کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں دوہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء اور شہدائے کربلا جن کے اب مزارات پہ میں آغا صاحب اور شگفتہ حاضری دینے گئے، وہ شہزادے جنت کے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے تو وہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کس فرقے سے ہو، اس فرقے سے ہو. فتوے نہ دیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبیین پر ایمان ہے. وہ خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نبی تھے، ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے، اس کی سانس میں سانس باقی ہے. نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے، نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے. اگر پھر خون خرابہ ہوا، لا منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو، ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں. یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے. یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی؟ ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پر کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. لہذا میں سر اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا، میں 10 بجنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا، کوئی کمیٹی نہ بناؤ. میرا آقا آخری نبی ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے. اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی، انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے، ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا، تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی بتایا جائے. کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے. تو میں اس ہاؤس سے، آپ کے توسط سے، اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں. چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو، چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو، آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو. ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے. Thank you, Mr. Abdul Qadir Patel, Member of the National Assembly. Mr. Abdul Qadir Patel delivered a speech in the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan that truly delighted the heart. It echoed the sentiments of every true believer. Without a doubt, his speech will be remembered for a long time. As long as such passionate and religiously conscious individuals remain in the Parliament, no matter how hard the so-called champions of human rights try, they will be destined for disgrace and failure. It is our duty to ensure that Mr. Abdul Qadir Patel's bold and courageous message reaches every Muslim. The clarity and bravery with which he represented the stance of the Muslim Ummah is worthy of praise 100 times over. And each time one listens, it brings renewed joy to the heart. Expense listen yourself and spread this message across all social media platforms to take part in this noble cause.